دوبارہ غسل لے کر آئی تھی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کسم آواز لگانے پر کسی بوتل کے جن کی طرح کسم نمودار ہوئی تھی۔ جی بی بی جی، ہانپتی کانپتی آتی کسم کو اس نے گھورا۔ جن پیچھے لگے ہیں، آہستہ نہیں بول سکتی، یہ بے عزتی دادو کی طرف سے ملی۔ بڑی بی بی جی، مجھے اپنے کام جلدی نپٹانے ہوتے ہیں، تنویر کہتا ہے کہ جلدی گھر آیا کرو۔ فضا کو اس کی بات نے جو تپایا سو تپایا، لیکن کسم کی ذلیل قسم کی مسکراہٹ نے تو بدن میں آگ لگا دی تھی۔ نام نہ لو اس منحوس کا میرے سامنے، کمینہ کہیں کا۔ جلی کٹی سنا کر خود بھی رونے لگی تھی۔ دادو پریشان ہو گئیں، کیا ہوا ہے میری دھی رانی کو، ایسے کیوں روئے جا رہی ہو؟ دادو اس خبیث نے آنے میں اتنی دیر لگائی تھی، دل کر رہا تھا تنویر کو مار دے۔ کاش وہ جلدی آ جاتا تو اس کے ساتھ جہانگیر کچھ نہ کر پاتا، جرأت بھی نہ ہوتی ہاتھ لگانے کی، لیکن وہ سب کچھ کر چکا تھا اور وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ تو جان، تم تو ویسے بھی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی، انہوں نے یاد کروایا۔ بڑی بی بی جی، وہ مجھے ہاسپٹل لے گیا تھا، میں نے آپ کو خوشخبری دی ہے۔ کسم چڑیل گدی کو آس پاس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس بکے جا رہی تھی۔ دادو نے تو ماشاء اللہ کہا، لیکن فضا نے آؤ دیکھنت آؤ وہ شروع ہو گئی۔ اللہ کرے تمہارا بچہ کالا ہو بینگن کے رنگ جیسا، اور آلو کی شکل ہو، ساتھ میں بھنڈی کی طرح سوکھا ہوا۔ دادو نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی، جبکہ مارے صدمے کے کسم گرنے والی ہو گئی۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، ہائے تنویر مجھے بچا لو۔ وہ بیچاری گرتے گرتے بچی اور رونی شکل بنا کر گم ہو گئی۔ فضا نے ناک چڑھائی اور منہ پھیرتے ہوئے بولی، دادو ڈرامے باز عورت۔ دادو میرا ڈرائیور تبدیل کرے، میں اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ کل کو اگر صرف سوچیں۔ زبان سے لب گیلے کیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ منہ پھیرا۔ اگر مجھے کوئی اغوا کر لیتا ہے، کہیں لے جاتا ہے۔ فضول مت بکو فضا، تمہارا باپ تمہیں نیست و نابود کر دیتا اگر ایسی کوئی انہونی ہو جاتی۔ فردوس بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا، وہ اپنے بیٹے کو جانتی تھیں۔ سلہا اور سویرا کے ساتھ عالمگیر نے کیا کیا تھا یہ انہیں نہیں بھولتا تھا۔ یاد بہت ستاتی تھی، لیکن فضا نے نم ہوتی آنکھیں بھینچیں۔ دادو انہونی تو ہو گئی ہے۔ فضا کے دماغ میں جیسے ایک کوندھا سا لپکا، دادو کی گود میں لیٹے لیٹے آواز کو لاتعلق بناتے ہوئے بولی، دادو کتنا اچھا ہوتا نا اگر میری کوئی پھپھو ہوتی، کاش نہ ہوتی، یا کم از کم ان کا ایسا بیٹا نہ ہوتا، یا کم از کم اس بیٹے کے ساتھ میرا کوئی ایسا تعلق نہ ہوتا، نام کا بھی نہ ہوتا۔ یا اللہ کس سے کہوں، وہ شخص کہاں سے آندھی طوفان کی طرح آ کر سارا کچھ تباہ کر گیا ہے۔ کون میرا اعتبار کرے گا، میری تو کوئی پھپھو ہے ہی نہیں، یہ شخص فراڈ ہے۔ کون اس کو اس کی کیے کی سزا دے گا، بابا تو الٹا مجھے ہی لٹکا دیں گے۔ ہزاروں آنسو پیتے وقت وہ اپنی دادی کے چہرے کا رنگ فک ہوتا نہ دیکھ پائی۔ اگر دھیان اس طرف ہوتا تو ضرور چونکتی۔ سوال تو کیا تھا، مگر جواب کی شاید طلب ہی نہ تھی۔ اب جواب مل بھی جاتا تو کیا جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس کی حقیقت بدل جاتی؟ وہ بے دلی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل چاہ رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے، مگر اس کی آنکھیں پہلے ہی سوج رہی تھیں، جس پر امی نے ہلکا سے جتایا بھی تھا، لگتا ہے دوست کے ساتھ اس کے غم میں تم بھی کافی روتی رہی ہو، آنکھوں کا حشر کیا ہوا ہے۔ وہ چاہ کر بھی نہ کہہ پائی کہ امی، آپ کی بیٹی کا خود اپنا حشر ہو گیا ہے، اور آپ کیسی ماں ہیں جسے میری بربادی میری شکل پر رقم نظر ہی نہیں آئی۔ یوں ہی سوچوں کے درمیان نہ جانے کب وہ غافل ہو گئی۔ باجی جی، فضا بی بی نے یہ دوائی منگوائی تھی، یہ ملی ہے۔ دوا کس لیے؟ سبزیوں کو وہیں چھوڑ اور کسم کی طرف متوجہ ہوئیں۔ سر درد کے لیے، بی بی جی صبح سے کمرے میں بند پڑی ہیں، اس نے اور معلومات فراہم کی۔ فریال بیٹی کی تکلیف کا سن کر پریشان اور ہراساں سے اس کے پاس گئی، جو کمبل میں چھپ کر لیپ ٹاپ پر کچھ لکھ رہی تھی۔ فضا میری جان، طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ وہ ان کو ایسے پریشان دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ امی، سر میں درد ہو رہا ہے، پریشان نہ ہوں، وہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ اچھا، یہ دوا منگوائی ہے، اس کو لو۔ کون سی دوا ہے؟ بات مکمل ہونے سے پہلے ہاتھوں میں پڑے پتے کی طرح پتے پر نظر پڑی اور بے یقینی سے فضا کو دیکھا۔ فضا؟
کیا ہوا ہے امی؟ آپ کا چہرہ لال ہو رہا ہے۔ بھاگ کر ماں کو سہارا دیا۔ فریال تو جیسے صدمے کی کیفیت میں تھی، انہوں نے بیٹی کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی۔ اشتعال امیز پھنکارتی نظر اس پر رکھی، آنکھوں میں جیسے آگ جل رہی ہو۔ امی کیا ہوا ہے؟ امی مجھے ڈرائیں نہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ فضا کا دل سینہ پھاڑ کر باہر آنے کو تھا۔ فضا یہ کیا ہے؟ انہوں نے وہ گولیاں اس کے منہ پر پھینکی تھیں اور اس کے لیے وہ ایک بندوق سے کی گولی سے کم نہ تھا۔ ماں کے لہجے میں اپنے لیے حقارت اور نفرت سن کر وہ مر ہی جانا چاہتی تھی۔ جب اس کی امی نے اسے تھپڑ لگایا تب اس کو ہوش آیا، پتہ اٹھا کر دیکھا اور پھر دوڑ کر موبائل لے کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ نمبر لینے سے وہ انکاری تھی، لیکن اس ذلیل شخص نے فون میں اپنا کانٹیکٹ زبردستی فیڈ کیا تھا۔ امی دروازہ پیٹ رہی تھی اور وہ اپنے بری طرح سے کانپتے ہاتھوں سے اپنا نام نہاد چار کا فون ملا رہی تھی۔ شہر کے دوسرے کونے میں اسکائی پر ایک اہم میٹنگ کرتا وہ شخص، جو کل کی خواب دید شب کو ذہن کے پچھلے کونے میں ڈال کر اپنے کام پر توجہ دے رہا تھا، اس کو اتنا وقت بھی میسر نہ تھا۔ بیوی نے اگر کال کرنے کی نوازش کی ہے تو اٹینڈ کر لے۔ اس کی ماں بھی کام کے وقت اس کو ڈسٹرب کرے اس سے گوارا نہیں تھا۔ یہ تو پھر بھولی بسری زوجہ تھی۔ کال تو نظر انداز کرتا رہا، مگر اسکرین پر ابھرنے والا پیغام اس کو اپنی طرف متوجہ کر ہی گیا، جہاں فقط دو الفاظ لکھے تھے: ممی فائنڈ آؤٹ۔ جہانگیر نے چینی، روسی، ترکی وکیلوں سے معذرت کر کے فضا کی کال سنی۔ ابھی اس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا تو وہ چپ ہی رہا، اور بولنے کا موقع بھی کہاں دیا تھا اس فر چلتی ریل گاڑی نے۔ مسٹر جہانگیر، ڈری سہمی آواز بدستور کانوں میں گونجی، میں ایک میٹنگ ڈراپ کر کے بکواس سنوں گا، سو دس بیٹر بی گڈ۔ آپ نے کتنے گرے ہوئے ہیں آپ؟ آخر آپ نے مجھے کون سے نشے کی دوا دی تھی؟ میری امی وہ دیکھ کر مجھے زندہ دفنانے پر تل گئی ہیں۔ آپ میں کوئی شرم اور حیا ہے؟ میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں۔ جہانگیر اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب تک وہ ایک سے بڑھ کر ایک پاگل اور بد دماغ سے نبرد آزما ہوا تھا، اور ان سب کی سردار اس کی اپنی بیوی تھی۔ میں نے وہ تمہیں اپنی ماں کو دکھانے کے لیے تو نہیں دی تھی؟ کیا ہر چیز بچوں کی طرح اٹھا کر ماں باپ کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے؟ کب ختم ہوگا تمہارا بچپنا؟ وہ گھرایا۔ وہ میں نے پیش نہیں کی، میرے سر میں درد تھا تو مجھے لگا سر درد کی دوا ہے، ملازمہ نے لا کر انہیں دے دی۔ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے۔ اوپر سے اس کا روئے جانا، بات کی تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کا دل سر پیٹنے کو کیا۔ یا خدا مجھے صبر دے۔ ہاں قصور میرا ہی ہے جو تمہیں ایک میچور عورت سمجھ کر تمہارے ساتھ رشتہ بنایا، لیکن میری اگلی پچھلی نسلوں کو بھی ایسی کوئی غلطی کرنے سے اللہ بچائے۔ فضا کا گلا دبانے کی خواہش ابھر رہی تھی، جیسے میں آپ کی صدیوں سے منتظر تھی کہ کب آپ آئیں اور میری زندگی کو عنایتیں بخشیں، جی نہیں خوش فہمی سے نکل آئیں۔ رو رو کر گلا بیٹھ چکا تھا اور اب لمبے لمبے سانس لے کر وہ بات پوری کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی وارن کیا تھا، اپنا لہجہ درست کرو، لگتا ہے تمہیں بالکل سمجھ نہیں آئی۔ اپنی اس حماقت کی وجہ سے بننے والے تماشے سے اب خود ہی نپٹو گی۔ وہ فون بند کر چکا تھا اور لمبے ڈگ بھرتا گھر میں داخل ہوا۔ کانوں میں جیسے بس دھواں نکلنے کی دیر تھی اور وہ اپنی ضد کی حدود کو چھو رہا تھا، صبر کی حدود کو چھو رہا تھا۔ بوٹ سے ایک گملے کو ٹھوکر ماری اور وہ کرچی کرچی ہو گیا، لیکن وہ ابھی بھی زبردست طیش میں تھا۔ فضا نے ہاتھوں میں اپنے بال جکڑے اور ضمیر پر بیٹھتی چلی گئی۔ دروازہ اب کوئی نہیں پیٹ رہا تھا، دل بند سا ہو رہا تھا اور آنسو ختم ہو گئے تھے۔ اس نے فون اٹھایا اور واٹس ایپ پر جہانگیر کو ایک ریکارڈنگ بھیجی۔ اس کے آس پاس کالے تارے گردش کرنے لگے، دل کی رفتار بہت آہستہ ہو رہی تھی۔ آپ کہتے ہیں آپ میرے شوہر ہیں؟
پھر میرے صاحبان بھی ہوئے، لیکن جب آپ میری ڈھال نہیں بن سکتے تو اللہ کی لعنت آپ پر اور آپ کی اگلی پچھلی نسلوں پر بھی۔ میں خودکشی کر لوں گی لیکن اپنے دفاع میں کچھ نہیں بولوں گی۔ اگر آپ کی کہی کوئی بات سچ بھی تھی تو اللہ کرے آخر میں میری روح آپ سے وابستہ نہ ہو۔ میری ہستی بستی زندگی کو ایک خواب بنانے والے، اللہ کرے تم کبھی خوشی نہ پاؤ۔ بنا سوچے سمجھے سب کچھ بول گئی، جیسے خود پر اختیار نہ رہا ہو۔ برداشت جواب دے گئی ہوں۔ جہانگیر نے بھی پانی کا چوتھا گلاس اندر انڈیلا ہی تھا جب فون بجا۔ اس کو لگا وہ منت سماجت کرے گی، لیکن جب اس کا میسج سن کر اس طرح میں اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا، وہ اپنی باتوں سے ذہنی طور پر غیر مستحکم لگ رہی تھی۔ کسی بھی فضول حرکت کی پوری توقع کی جا سکتی تھی۔ جب فضا کا نمبر بن گیا تو اس کو صحیح معنوں میں ہاتھ پاؤں پھولے۔ اگلے پل اس نے اپنے فون میں فیڈ ایک اور نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے جواب موصول ہوتے ہی وہ اپنے ازلی اعتماد سے ساتھ گواہ ہوا۔ السلام علیکم ممانی جان، جہانگیر شیرازی عرض کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ پہچاننے سے انکاری نہیں ہوں گی۔ فریال کو چند پل لگے یادداشت کی پٹاری سے جہانگیر شیرازی کو ڈھونڈنے میں۔ وہ تو کسی ایسے مرد سے واقف نہ تھی جس کے لہجے اور آواز اتنا بردبار ہوتا۔ پھر اس نے تو ممانی کہا تھا، بھولی بسری تصویریں تصور کے پردے پر ناچیں، دبلا پتلا اور لمبا سا جہانگیر جو بچپن سے ہی خاندان کے تمام لڑکوں میں نمایاں تھا۔ جہانگیر سویرا کے بیٹے؟ جی نہیں، اتنی غیرت ہے مجھ میں کہ سویرا کے بیٹے کی حیثیت سے میں کبھی بھی آپ کے گھر کا نمبر نہ ملاتا۔ جہانگیر شیرازی بول رہا ہوں، آپ کی بیٹی کا شوہر۔ فریال کو اپنی سماعتوں کا دھوکا لگا۔ آپ کے لیے شاید ساری معلومات اچانک ہو، مگر میں اور میری بیوی کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آج وہ جو بھی دوا کھا رہی ہے اپنی ذاتی ضروریات کے تحت کھا رہی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو صرف اس بات کی سزا نہیں دیں گی کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہے۔ فریال نے اس کو درمیان میں ٹوکا، ایک منٹ، فضا اور تم آپس میں کب ملے؟ وہ تو تمہارے بارے میں جانتی تک نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ کی مہربانی سے ایسا ہی تھا، مگر اب تو ہمارا تعارف ہو چکا ہے۔ اللہ کے فضل سے بہت تفصیلی تعارف ہوا ہے۔ کل جب آپ کے گھر میں فضا کی غیر موجودگی پر پریشانی پھیلی ہوئی تھی، عین اسی وقت ہم ایک دوسرے کو ہی رٹ رہے تھے۔ مجھے آپ سے شکوہ ہے، اس کا اتنے سال سے میرے ساتھ نکاح ہے۔ 23 سال کی لڑکی کو کم از کم اتنا تو بتایا ہوتا کہ میاں بیوی کیسے ملتے ہیں، کہ جب وہ اپنے شوہر سے ملے تو کم از کم کسی کم عمر جذباتی لڑکی کی طرح سارا وقت آنسو بہانے میں نہ گزارے۔ تو تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے کے الفاظ فریال ادا نہ کر پائیں، مگر وہ جان گیا تھا کہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، اس لیے اطمینان سے گواہ ہوا، جی وہی مطلب ہے۔ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ اپنے ماموں کی عزت کا ہی کچھ خیال کیا ہوتا۔ میں اتنا خدا ترس نہیں ہوں کہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کا بھی بھلا سوچوں۔ آپ مجھ سے واقف ہوتی تو ایسا سوال ہی نہ کرتی۔ خیر، اب تو بات چیت ہوتی رہے گی۔ اپنے مزاجی خدا کو کہہ دیجئے گا تعلق قائم کرنا ختم کرنا ان کا روایت ہے۔ ان کی روایت ہے جہانگیر کو اپنے سے وابستہ رشتے بخوبی نبھانے آتے ہیں، اور خاص کر وہ رشتہ جس میں اس کی انا شامل ہو۔ بہتر یہی ہوگا پہلی فرصت میں اپنی بیٹی سے مشورہ کر لیں، آیا وہ طلاق چاہتی بھی ہے یا نہیں۔ یہ نہ ہو اونچے شملے والے باپ کی بھری عدالت میں سب کی ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ فریال ہاتھ میں فون پکڑے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کی سوچ سے بھی آگے کا معاملہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ہارٹ فیل ہوتا، مدد کے لیے فوراً اپنی ساس کے کمرے تک آئیں۔ اماں آپ جاگ رہی ہیں؟ اماں؟ اس کے
ان کی آواز میں موجود آنسوؤں کی آمیزش نے ان کی سانس کو متفکر کیا۔ فریال بیٹی کیا ہوا ہے، تم پریشان لگ رہی ہو؟ فریال سے آنسوؤں پر بند باندھنا مشکل ہو گیا۔ ہائے اماں، کیا بتاؤں، ماضی کے ایک جذباتی فیصلے کی وجہ سے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ذلت بھرا دن دیکھنے کو ملے گا۔ آپ ہیں کیا بول رہی ہو؟ کس فیصلے کی بات کر رہی ہو؟ ذلت کس کی ہوئی ہے؟ ہماری ہوئی ہے اماں، ابھی تو بند کمرے میں ہوئی ہے، مگر بہت جلد لوگوں کی زبان پر اس کے چرچے ہوں گے۔ بہو کیوں مجھے دہلا رہی ہو؟ آخر کیا ہوا ہے؟ اماں، آپ کے نواسے کا فون آیا ہے۔ فریال کے ایک فقرے نے اپنی ساس کی ساری توجہ سمیٹ لی۔ میرا نواسا؟ جی، آپ کے نواسے جہانگیر کا۔ ہائے، جہانگیر سویرا کے بیٹے کا، اس کو کہاں سے ہماری یاد آ گئی؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کہاں سے کال آئی؟ فریال کو ماں کے نواسے کے لیے بے تابی ایک آنکھ نہ بھائی، اس لیے نفرت سے بولی، اماں، اس لڑکے نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا ہے۔ کیا کر دیا؟ پوچھیں کیا نہیں کیا؟ آپ کی بیٹی کو شوہر کی حیثیت سے ملا ہے، اس کے الفاظ سے سب کچھ کر لیا ہے۔ ہائے، میں عالمگیر کو کس منہ سے بتاؤں کہ ہماری کمر میں کیسا چھرا کھونپا گیا ہے؟ وہ برابر رو رہی تھی۔ کس پوتی کی بات کر رہی ہو؟ کس پوتی کی بات کر رہی ہو؟ اچھا، اب آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے فضا کا نکاح جہانگیر سے کرانے میں آپ کی رضامندی بھی شامل تھی؟ اب بھگتیں پھل۔ اماں خاموش ہو گئی، بہو کا چہرہ دیکھے گئی۔ جب ساری معلومات دماغ میں فیٹ ہو گئی تو ان کی حالت بھی بہو سے الگ نہ تھی۔ بڑا اچھا بدلہ لیا ہے سویرا، بھائی کے ساتھ ایسا کرنے سے پہلے تمہیں موت کیوں نہ آ گئی؟ اماں، اب کوسنے دینے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہونا ہے۔ مجھے تو ساری عمر یہ دکھ رہے گا کہ میری بھولی بھالی سی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا۔ آپ جانتی ہیں وہ حمل نہ ہونے کی گولیاں کھا رہی تھی، میری تو ماں نے پیروں سے جان نکل گئی تھی۔ جہانگیر کے فون نے اتنا حوصلہ تو دیا ہے کہ فضا نے جو بھی کچھ کیا اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہے۔ میں کیا کر لیتی اگر جہانگیر کی جگہ کسی اور کے ساتھ تعلق کھلتا؟ جبکہ فریال، عالمگیر اور جہانگیر شیرازی کے درمیان ایک لمبی گفتگو ہوئی، تب تک فضا نیند میں غرق غسل خانے کے فرش پر لیٹی تھی، رو رو کر ویران اور افسردہ۔ اس نے کب اتنی مشکلات کا سامنا کیا تھا؟ ناز و پلی سبھی نے ہمیشہ ایسا برتاؤ کیا تھا جیسے وہ پھولوں کی طرح نازک ہو، جس کی نزاکت کو کوئی اور نہیں پہچان سکتا تھا، اور اب ایک پل کے درمیان تھی، ایک بوسیدہ پل جو کبھی بھی گر سکتا تھا۔ ایک پار جہانگیر، دوسری طرف اپنا خاندان، وابستہ وہ دونوں سے تھی۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئی تو عجیب سا منظر تھا۔ امی سرہانے بیٹھی رو رہی تھی، دادو بھی بیٹھی اس کو پیار اور شرمندگی کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آج تو سب ہمدرد بنے ہوئے تھے۔ ہماری بچی کو صلہ کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، میرا دل چاہتا ہے مار دوں اس بد چلن چڑیل کو۔ فریال پھنکاری۔ دادو نے تعصب سے سر ہلایا، ماضی کی تلخ یادیں تازہ زخم کی طرح پھیل گئی تھیں۔ ان کے شوہر حیدر اور وہ خود کنیز بانو کے گھر اولاد کی شکل میں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں آئی تھیں، عالمگیر، صلہ اور سویرا۔ سب سے بڑا بھائی تھا، لیکن شادی پہلے سویرا کی گئی تھی۔ حیدر کے بھائی بہت اچھے دوست جنہوں نے ہمیشہ ہی مخلص رویہ اور وفاداری کا اظہار کیا تھا۔ جب ان کے بیٹے وقار نے سویرا میں دلچسپی دکھائی تو بہت خوش اسلوبی سے معاملات طے کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ سب کچھ ایک حسین خواب کی طرح چل رہا تھا جب آندھی طوفان کی گرفت نے سب کچھ نگل لیا۔ صلہ نے منگنی شدہ ہوتے ہوئے وقار کے چھوٹے بھائی وقاص سے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا کر اپنی خوشیوں اور ہوس کو پیاری ہو گئی۔ عالمگیر طلاق مانگتا اور سویرا کے سسرال والے بچوں کی غلطی معاف کرنے کی التجا کرتے۔
حیدر صاحب قائل ہو بھی جاتے، لیکن صدمے نے جان لیوا دل کا دورہ مصلحت کر دیا۔